دین وائبز، دین کی آواز۔ اپنی زندگی کا واقعہ سناتا ہوں کہ انجینئرنگ کی تعلیم مکمل کرنے کے بعد 4 مہینے ہماری یہ خانقاہ ہے مسکین پر شریف، میں وہاں پر جا کر رہا کہ تاکہ یکسوئی کے ساتھ ذکر اذکار کریں گے اور اللہ اللہ کریں گے، تو پورے دن میں 9 گھنٹے مراقبہ کرنے کا معمول تھا اس وقت۔ خانقاہ مسکین پور شریف میں حفظ کی کلاسیں تھی 4-5، تحفیظ کا مدرسہ تھا، کتابوں کا نہیں تھا۔ اب بچے مسجد میں بیٹھ کے قرآن کی تلاوت کرتے تھے، اور ہم چونکہ وہاں رہتے تھے تو ہم بچوں کا قرآن پاک سنتے رہتے تھے۔ ایک بچہ تھا جو قرآن جی بہت اچھا پڑھتا تھا، اتنا اچھا پڑھتا تھا کہ بندہ سن کے حیران ہو جائے، اور رنگ بھی اس کا کالا سا تھا، اور بالکل جیسے جنگلی بچہ ہوتا ہے دیہاتی، ایسے تھا۔ مگر اللہ نے پتہ نہیں کیا اس کو لہن داودی عطا کیا تھا، قرآن مجید پڑھتا تھا تو بندہ حیران ہو جاتا تھا۔ کوئل کی آواز تھی اس کی، اتنا ترنم تھا اور اتنے وہ مخارج اچھے طریقے سے ادا کرتا تھا کہ بندہ حیران ہوتا تھا۔ ایک دن عصر کی نماز کے بعد میں اپنے کمرے میں بیٹھا مراقبہ کر رہا تھا، تو مجھے قرآن مجید کی آواز آئی، کوئی سورہ یوسف کی تلاوت کر رہا تھا۔ میرا دل چاہا کہ میں اپنے مراقبے کا معمول مکمل کروں، مگر اس آواز نے مجھے اپنی طرف کھینچ لیا۔ میں نے مراقبہ ختم کیا اور باہر نکلا تو دیکھا کہ وہی بچہ مسجد حسین میں بیٹھا سورہ یوسف کی تلاوت کر رہا ہے، اور باقی جتنی کلاسوں کے طلباء ہیں اور ان کے استاد ہیں سب خاموش بیٹھے اس کا قرآن سن رہے ہیں۔ ہوا بھی چل رہی تھی، گرمی کا موسم تھا، اور وہ بچہ جھوم جھوم کے سورہ یوسف پڑھ رہا تھا۔ اتنا مزہ آیا اس کی تلاوت کو سننے میں کہ سب لوگ وہاں کھڑے سنتے رہے۔ جب اس نے تلاوت مکمل کی تو تب لوگ وہاں سے ہلے۔ اس کی سورہ یوسف کی تلاوت سن کے میرے دل میں بھی نا اس بچے کی طرف تھوڑا میلان پیدا ہوا، یہ کون بچہ ہے اور کیسے اتنا اچھا پڑھتا ہے؟ تو میں کلاس کے استاد کے پاس گیا، میں نے کہا استاد جی اس بچے نے بہت اچھا قرآن مجید پڑھا، اس کی اپنی محنت ہے یا آپ نے محنت زیادہ کیا؟ انہوں نے مجھے اس کی سٹوری سنائی، کہنے لگے کہ یہ ایک دیہاتی بچہ ہے اور اس کا کام تھا بکریاں چرانا۔ ماں باپ نے 10-15 بکریاں رکھی ہوئی تھیں، اور اس بچے کا کام تھا یہ صبح لے کے بکریوں پر نکلتا تھا اور سارا دن بکریاں چراتا تھا۔ دھوپ کے اندر 50 ڈگری سینٹی گریڈ کا ٹیمپریچر، پینے کو پانی نہیں، کھانے کے لیے روٹی نہیں، یہ بکریوں کے پیچھے بھاگ بھاگ کے تنگ آ جاتا تھا، اکیلا تھا، اور شام آتا تھا تو بیچارہ بس سو جاتا تھا، اگلے دن پھر بکریاں چرانا۔ یہ اپنی زندگی سے بہت تنگ تھا اور سوچتا تھا کہ کب میری جان چھوٹے گی بکریوں کو چرانے سے۔ اس طرح ایک کلاس فیلو تھا، وہ کلاس فیلو مدرسے میں حفظ کے لیے آ گیا۔ کچھ دن وہ بچہ مدرسے میں رہا، اور کچھ دنوں کے بعد وہ واپس اپنے گھر گیا تو بستی میں ان دونوں کلاس یعنی دوستوں کی ملاقات ہوئی۔ اس نے اس سے پوچھا سناؤ کیا حال ہے؟ اس نے کہا بہت برے حال میں ہوں، سارا دن دھوپ میں بکریاں چراتا ہوں، ان کے پیچھے بھاگتا ہوں، پسینہ، گرمی، پانی نہیں ملتا، کھانے کو نہیں ملتا، اور تھک تھکا کے آتا ہوں شام کو تو بس پڑھ کے سو جاتا ہوں، اور اگلے دن پھر وہی بکریاں۔ مجھے تو ایسے لگتا ہے کہ جیسے جانوروں کے ساتھ رہ رہ کے میں خود بھی جانور بن گیا ہوں۔ پھر اس نے اس سے پوچھا کہ سنو تمہارا کیا حال ہے؟ اس نے کہا یار میں تو بڑا مزے میں ہوں، والدین نے مجھے مدرسے میں داخل کروا دیا ہے، سارا دن ہم تو چھاؤں میں بیٹھتے ہیں اور پنکھے کی ہوا ہوتی ہے اور ٹھنڈا پانی ہوتا ہے کولر کا، اور صبح ناشتہ بھی مدرسے والے دیتے ہیں، دوپہر کھانا بھی دیتے ہیں، رات کو بھی کھانا دیتے ہیں،
تو میں تو زندگی کے بہترین ایام گزار رہا ہوں۔ اس چرواہے بچے نے اس کو کہا اچھا پھر مجھے بھی ساتھ لے جاؤ، میں بھی وہیں چلتا ہوں۔ اس نے کہا تمہاری بکریوں کا کیا بنے گا؟ کہنے لگا پیچھے گھر والے کوئی نہ کوئی بندوبست کر لیں گے، یا کسی کے ساتھ شیئر پر اپنی بکریاں چرانے کا انتظام کر لیں گے، میری جان چھوٹ جائے گی۔ وہ بچہ اپنے گھر سے بھاگ کر اس بچے کے ساتھ مدرسے میں آ گیا۔ جو بچہ اس کو لے کے آیا اس نے کہا استاد جی یہ بچہ میرے بستی کا ہے اور حفظ کے لیے والدین بھیجنا چاہتے تھے مگر وہ آ نہیں سکے، انہوں نے میرے ذمہ لگایا کہ میں اس کو داخل کروا دوں۔ تو استاد صاحب نے بچے کو داخل کر دیا۔ اب اللہ کی شان کہ جب انہوں نے اس بچے کو پڑھانا شروع کر دیا، یہ بچہ ذہین اتنا تھا اور اس کی آواز اتنی پیاری تھی کہ اس نے قرآن مجید کو حفظ کرنا شروع کر دیا۔ جب یہ قرآن مجید پڑھتا تھا تو کہیں غلطی نہیں نکلتی تھی۔ استاد جی نے مجھے رجسٹر کھول کے دکھایا، جتنی دفعہ اس کا امتحان ہوا اس بچے کے 100 میں سے 102 نمبر۔ میں نے کہا قاری صاحب انجینئرنگ تو میں نے بھی پڑھی ہے مگر مجھے آج تک یہ بات سمجھ میں نہیں آئی کہ 100 میں سے 102 نمبر کیسے ہو سکتے ہیں۔ قاری صاحب کہنے لگے کہ دیکھیں اس کے 100 میں سے 100 نمبر تو ہوتے ہیں کہ اچھا پڑھتا ہے، اور چونکہ تجوید بڑی اچھی ہے، فلاں بڑی اچھی ہے، تو 2 نمبر ہم اس کو اضافی دے دیتے ہیں، اس لیے 100 میں سے 102 نمبر ہوتے ہیں اس کے۔ تو مجھے اور خوشی ہوئی کہ یہ بچہ 100 میں سے 102 نمبر لیتا ہے۔ خیر اس بچے نے اپنا حفظ قرآن مکمل کیا، پھر اس کے بعد اپنے استاد سے اس نے مشورہ کیا کہ استاد جی میں کیا کروں گا؟ استاد نے مشورہ دیا کہ ملتان میں قاسم العلوم مدرسہ ہے، وہاں جاؤ اور علم حاصل کرو۔ اس وقت تک اس کے والدین کو بھی پتہ چل چکا تھا کہ ہمارا بچہ مدرسے میں ہے اور حافظ بن گیا ہے۔ جب انہوں نے بھی بچے کی تلاوت سنی تو ان کا بھی دل چاہا کہ بچہ عالم بن جائے تو اچھا ہے، اجازت دل۔ یہ بچہ ملتان آ گیا، وہاں پر اس نے دور حدیث تک کی کتابیں بھی پڑھ لی، پھر وہیں پر ایک مسجد میں اس نے امامت شروع کر دی۔ اب اللہ کی شان دیکھیے قرآن مجید بندے کو کیسے عزتیں دیتا ہے کہ ملتان کی ایک مسجد تھی، جس مسجد کمیٹی نے فیصلہ کیا کہ ہم رمضان شریف میں قرات کانفرنس کروائیں گے اور جو فرسٹ آئے گا اس کو ہم عمرے کی ٹکٹ انعام میں دیں گے۔ بہت سارے قاری حضرات نے اس میں حصہ لیا اور اس میں اس نوجوان نے بھی حصہ لیا۔ اب جج کے طور پر ایک عرب کے شیخ آئے ہوئے تھے، سعودی عرب کے، ان کو انہوں نے دعوت دی کہ آپ آئیں اور فیصلہ کریں کہ کون بچہ فرسٹ آیا۔ چنانچہ اس عرب شیخ نے آ کے سب کی تلاوت سنی، اس بچے نے بھی تلاوت کی۔ اب یہ حضر میں اتنا اچھا پڑھتا تھا، اتنا اچھا پڑھتا تھا کہ بندہ سن کے حیران۔